بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کل 28 جنوری ہے۔ طے شدہ شیڈیول کے مطابق یا حکومت کے اعلان کے مطابق جس مذاکراتی کمیٹی کا بہت چرچا تھا اس کا کل اجلاس ہونا تھا۔ پی ٹی آئی ایک طرف اور حکومت کی جماعتیں ایک طرف، یا حکومت کے اتحادی اور جماعتیں ایک طرف، جس میں حکومت نے بتانا تھا کہ پی ٹی آئی نے جو مطالبات دے دیے ہمیں لکھ کر، کمیشن کا قیام اور سیاسی قیدیوں کی رہائی سے متعلق ہے، وہ اس پر ہماری کیا رائے ہے، ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک یعنی جب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بڑی ہی تگ و دو کے بعد، بڑی ہی پیش رفت کے بعد، بڑی ہی بیان بازی کے بعد بالآخر مذاکرات کا راستہ کھلا۔ 1.5 سال سے خالی باتیں چل رہی تھی، بالآخر مذاکرات شروع ہو گئے۔ جب شروع ہوئی اور پہلی نشست ہو گئی تو پھر یہ حکومت نے یہ کہا کہ بھائی آپ کے مطالبات تو ہم ٹویٹر پہ دیکھ رہے ہیں، ہم ٹاک شوز میں دیکھ رہے ہیں، ہمیں لکھ کے دے دیں کہ آپ کے کیا مطالبات ہیں۔ اور پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ جی آپ ہمارے لیڈر سے ملاقاتیں کروائیں فریکوینٹلی اور ذرا اچھے ماحول میں، جہاں کوئی ریکارڈنگ نہ ہو رہی ہو، یہ نہ ہو، جہاں ہم اسٹریٹجی بنا سکیں تاکہ ہم ان سے مشاورت کر سکیں۔ گورنمنٹ نے کہا ٹھیک ہے ہم یہ کرا دیں گے، پی ٹی آئی نے کہا ٹھیک ہے ہم لکھ کے دے دیں گے۔ ملاقاتیں بھی گورنمنٹ اس انداز سے نہیں کرا سکی جس طرح گورنمنٹ نے اپنے عزم کا اظہار کیا تھا، اور پی ٹی آئی کو بھی لکھ کے دینے میں کوئی 40 دن لگ گیا، اچھا خاصا ٹائم لگ گیا۔ بالآخر لکھ کے پی ٹی آئی نے دے دیا۔ دوسرا بڑا حیران کن کام یہ ہوا کہ جب جس میٹنگ میں انہوں نے لکھ کر دیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے، اس کے بعد جیسے ہی پریس کانفرنس میں رگڑ دیا عرفان صدیقی صاحب نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے پی ٹی آئی کو۔ انہوں نے کہا یہ مطالبات نہیں ہے تو چارج شیٹ ہے، اور یہ بادی نظر میں کمیشن نہیں بن سکتا، لیکن بتائیں گے ہم 28 تاریخ کو بتائیں گے، 7 ورکنگ ڈیز کے بعد بتائیں گے۔ تو وہ اس کے جواب میں پی ٹی آئی نے بھی ایک تگڑی پریس کانفرنس کر دی۔ بہرحال اب سب کو انتظار تھا کہ 7 ورکنگ ڈیز گزرے، 28 تاریخ آئے تو دیکھتے ہیں کہ کیا بتاتی ہے گورنمنٹ۔ پی ٹی آئی یہ تو کہہ چکی تھی کہ جناب اگر آپ نے کمیشن نہیں بنایا مذاکرات آگے نہیں بڑھائیں گے، بات ہی ختم، یہ تو۔ لیکن پھر پی ٹی آئی نے بیان دیا کہ نہیں ایسا نہیں، اگر آپ نے کمیشن نہیں بنایا تو ہم اگلی میٹنگ کریں گے ہی نہیں آپ کے ساتھ، یعنی کہ آپ میٹنگ سے پہلے بتائیں کہ آپ کمیشن بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے، تو ہم میٹنگ میں بیٹھیں گے 28 کو، ورنہ میٹنگ میں ہی نہیں بیٹھیں گے۔ یہ ایک نیا موقف تھا۔ اس کے بعد ابھی اس پہ بات چیت چلی رہی تھی، گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ نہیں جناب آپ 28 تاریخ آنے دیں، ہم 28 کو بتائیں گے۔ پی ٹی آئی کہہ رہی تھی نہیں آپ 28 سے پہلے بتائیں گے ورنہ ہم 28 کو بیٹھیں گے ہی نہیں۔ کہ اس اسنا میں 28 تو بعد کی بات ہے، اس سے پہلے ہی اچانک ایک دن بیرسٹر گوہر صاحب بانی پی ٹی آئی سے بات کر کے نکلے، انہوں نے کہا جی گورنمنٹ نے سنجیدگی شونی کے مذاکرات ختم نہیں کر رہا، اینڈ۔ پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں کے بیان آتا ہے کہ لیکن اگر ابھی بھی گورنمنٹ کمیشن قائم کر دے تو مذاکرات ہو بھی سکتے ہیں۔ یہ اس عجیب و غریب کشمکش میں یہ سارا ماحول جاری ہے۔ کل 28 تاریخ ہے، کل حکومت اور اس کے اتحادی تو بیٹھیں گے کمیٹی روم میں، پی ٹی آئی کے لوگوں کا انتظار کریں گے۔ پی ٹی آئی لگتا ہے نہیں آئے گی۔ کیا پی ٹی آئی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اگر نہیں آئے گی تو کل مذاکرات ختم۔ کیا مذاکرات ختم کا مطلب احتجاج شروع؟ کیا مذاکرات ختم کا مطلب پی ٹی آئی کی اپنے اہداف سے دوری ہے، ان دا سینس کہ ظاہر ہے وہ کچھ اچیو کرنا چاہتے تھے تو مذاکرات کا راستہ اپنایا تھا نا۔ اب مذاکرات ہی ختم ہو گئے تو وہ جو بھی اچیو کرنا چاہتے تھے وہ اچیو نہیں ہوگا، اپیرنٹلی تو نہیں ہوگا، تو اپنے مقصد سے اور دور ہو گئی۔ یا پھر گورنمنٹ کے لیے نیا درد سر ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ چاہتی تھی تو پی ٹی آئی کو بٹھایا تھا، وہ جو کچھ بھی گورنمنٹ چاہتی تھی وہ اب نہیں ملے گا اس کو، پی ٹی آئی پھر سڑکوں پر آ جائے گی کیا؟ یہ سارے سوالات سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ رؤف حسن صاحب ہیڈ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی تھنک ٹینک کے سینئر رہنما ہیں، ان سے ان تمام پر ہم بات کرتے ہیں۔ جی رؤف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہت شکریہ رؤف صاحب وقت دینے کا۔ یہ بتائیں کہ مذاکرات کا سٹیٹس کیا ہے؟ مطلب میں ٹھیک ہوں گا اس سمجھنے میں کہ معاملہ بالکل ختم ہو گیا ہے اور اب مستقبل قریب میں اس کے دوبارہ آغاز کا امکان نہیں ہے؟ تھینک یو وسیم صاحب۔ دیکھیے اس وقت جب کہ ہمارا آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت تو مذاکرات کے بارے میں ہماری بڑی فرم پوزیشن ہے کہ ہم کل کی میٹنگ میں نہیں جا رہے، اور اس کی 3 وجوہات ہم نے دی تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ پہلی میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جب تک کہ مذاکرات چلیں گے کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ دوسرے کے خلاف کوئی تند و تیز بیان جو ہے وہ نہیں دے گی۔ لیکن دوسری میٹنگ کے بعد ان کی پریس کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے طرح طرح کے الزامات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اوپر عائد کیے تھے، ہمارے لیڈرشپ کے اوپر عائد کیے تھے۔ دوسرا یہ ہوا کہ جو انہوں نے 7 دن کے اندر اندر ہمیں جواب دینا تھا کمیشنز کی فارمیشن کے بارے میں، وہ انہوں نے اس کے اوپر حکم عدولی کی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے خان صاحب کی ملاقات جو کروانی تھی اپنی ٹیم کے ساتھ، انہوں بغیر کسی سیکیورٹی انٹرونشن کے وہ بھی نہیں کرا پائے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جب ہمارے جو اسپوکس پرسن ہیں نیگوشیٹنگ ٹیم کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب، وہ فیصل آباد میں ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور وہاں بہت سی سیکیورٹی جو فورسز ہیں وہ آ گئیں، پولیس وغیرہ سب لوگ آ گئے،
اور انہوں نے پہلے تو اس کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کی اور پھر اس کے بعد حامد رضا صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی. تو یہ ایک کمبینیشن کامبو سا ہے. سر یہ باقی دو باتوں پہ ابھی میں کامنٹ نہیں کرتا, یہ آپ کی ٹھیک ہیں, لیکن یہ جو 7 دن والی حکم عدولی ہے یہ تو معذرت کے ساتھ آپ کی طرف سے ہوئی ہے نا. انہوں نے کہا تھا, انہوں نے لکھا تھا کہ 7 ورکنگ ڈیز, اور جس دن لکھا تھا اور جس دن کہا تھا اس دن سے لے کے 7 ورکنگ ڈیز پر آئیں تو وہ اب ختم ہوتے ہیں, نہ کہ اس دن جس دن آپ نے مذاکرات کے خاتمے کا اعلان کر دیا تھا. ان کی طرف سے کوئی ہمیں ریٹن فارم میں نہیں آیا تھا کہ 7 ورکنگ ڈیز. ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی 7 ڈیز, اور یہی خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ 7 دن کے اندر اندر, جو 23 تاریخ کو ختم ہو گئے تھے جس دن ہم نے مذاکرات کو ختم کرنے کا. جیسے میں نے عرض کیا, یہ انہوں نے لفظ لکھا اس اعلامیے میں ورکنگ ڈیز کا. پریس کانفرنس میں عرفان صدیقی صاحب نے واضح کیا کہ 7 دنوں کی بات ہوئی تھی, پھر ہم نے کہا کہ نہیں 7 ورکنگ ڈیز, اس لیے طے ہوا ہے کہ 7 ورکنگ ڈیز. یعنی انہوں نے اس کی تفریق بھی کی تھی, فرق بھی واضح کیا تھا. یہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ اس کا نہیں ہوا تھا, 7 دن کا ہوا تھا, اور 7 دن ہم نے کہا بھی ہوا تھا 7 دن کے اندر اندر. تو وہ اس کے علاوہ بھی میں نے وجوہات بیان کر دی ہیں, خاص کر یہ جو ہے حامد رضا صاحب کے اوپر جو انہوں نے اٹیک کیا تھا اور ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی تھی, یہ صریحاً وائلیشن تھی ہمارے جو ایک انسٹیٹڈ رولز جو تھے ان مذاکرات کے لیے. اور یہ اس کی بیسس کے اوپر, ان تمام وجوہات کی بیسس کے اوپر خان صاحب نے کہا تھا جی کیا مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ. تو سر اب اگر میں سادہ الفاظ میں یا مختصر الفاظ میں یہ کہوں کہ مذاکرات ختم اور احتجاج شروع, تو ٹھیک کہہ رہا ہوں کیا؟ میں دوسرا جو احتجاج کے بارے میں تو میں ابھی نہیں کروں گا, اس کے بارے میں پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن فار دا ٹائم بینگ مذاکرات جو ہیں وہ یہ جس طریقے سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتے. اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر وہ کل اعلان کریں کہ جی ہم کمیشنز بنا رہے ہیں, تو وہ دیکھنا ہوگا کہ کمیشنز بنانے کے لیے جو اس کے TOs کیا ہیں, ان کے ججز کو, کیونکہ جو انہوں نے حال کر دیا جوڈیشری کا, آج آپ دیکھیے کہ ورچولی جج صاحبان آپس میں لڑائی کر رہے ہیں. اور یہی میں نے کہا بھی تھا اور لکھا بھی تھا, اس کے اوپر آرٹیکل بھی لکھا ہے کہ یہ پیرلل جوڈیشل سسٹم ایک انہوں نے کریٹ کیا ہے. اور اب یہ 2 سسٹمز جو ہیں, ایک سپریم کورٹ اور ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ, آپس میں برسر پیکار ہیں, اور بلکہ ایک سپریم کورٹ کے اندر بھی لڑائی جاری ہو چکی ہوئی ہے. تو بیسیکلی یہ عدلیہ کا جو ایک پلر ہے اس کو ڈسمینٹل کرنا چاہتے تھے, تاکہ ایگزیکٹو جو ہے وہ ٹوٹل کنٹرول اس کا ہو جائے معاملات کے اوپر. اور میرا خیال ہے کہ اس میں ایٹ لیسٹ فار دا ٹائم بینگ یہ لوگ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا سر, تو رؤوف صاحب یہ بتائیں, آپ کو آج زحمت دینے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ ڈائلاگ کے بہت فرم بلیور رہے ہیں. مجھے یاد ہے آپ نے ہمارے پروگرام میں ڈائلاگ کے حق میں اس وقت بات کی جب آپ کی پارٹی میں پاپولر نیریٹو نہیں تھا. آپ کے لوگوں نے بھی آپ کو بہت برا بھلا کہا, آپ کا عہدہ بدل گیا, لوگوں نے اس کو بھی اس سے لنک کیا کہ آپ نے وہ بیان دیا ہمارے شو میں, اس لیے آپ کو خان صاحب نے ہٹا دیا ہے. آپ نے اس کی تردید کی کہ ایسی وجہ نہیں ہے, آپ کو سیکرٹری اطلاعات سے ہٹا کے وقاص صاحب کو لگا دیا گیا. آپ نے کہا اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بہرحال آپ نے بار بار کہا کہ میں کل بھی سمجھتا تھا کہ مذاکراتی واحد حل ہیں, آج بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ مذاکراتی واحد حل ہے. پھر پارٹی بھی مذاکرات پر آ گئی. اب جب یہ مذاکرات خاتمے کی طرف چلے گئے, آج اگر میں آپ سے پوچھوں تو کیا آج بھی رؤوف حسن کی یہی رائے ہے کہ مذاکراتی واحد حل ہے, یا آپ کے خیال میں واحد حل کا آپشن تھا وہ ایکسرسائز ہو گیا, ایکسپائر ہو گیا, ختم ہو گیا, کوئی اور بات کرو؟ میں وسیم صاحب, میں مذاکرات کا حامی تھا, مذاکرات کا حامی ہوں اور حامی رہوں گا. لیکن مذاکرات کرنے کے لیے ایک وائبل انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا تو حکومت کی رسپانسبلٹی ہے نا. ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کرنا تو ان کی رسپانسبلٹی ہے. مذاکرات برائے مذاکرات جو ہے اس سے تو کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا نا. تو اس لیے میں تو آج بھی مذاکرات کی سپورٹ کرتا ہوں, بالکل کرتا ہوں. اور میں آج بھی یقین میرا یہی ہے کہ الٹیمیٹلی تو بات چیت ہی کرنی پڑے گی, لیکن بات چیت کے لیے ماحول بھی تو بنانا پڑے گا نا. وہ ذمہ داری جو ہے وہ صرف اور صرف حکومت وقت کی ہے, اور وہ جان بوجھ کے اس کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے کافی دنوں سے. ٹھیک ہو گیا. ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی, اس پر پلیز کامنٹ کیجیے گا. جنید اکبر صاحب کو لایا گیا خیبر پختونخوا کہ وہ اب ظاہر ہے سربراہ ہیں PTI KPK کے, علی امین صاحب کو ہٹایا گیا. میرا سوال یہ کہ کیا یعنی یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ خان صاحب علی امین گنڈا پور صاحب پر آج بھی اتنا ہی اعتماد رکھتے ہیں جتنا روز اول رکھتے تھے جب ان کو نامزد کیا تھا؟ وسیم صاحب, یہ جو چینجز ہوئی ہیں یہ علی امین گنڈاپور صاحب کو آن بورڈ لے کر, بلکہ ان کی پارٹلی ان کی اپنی ریکمنڈیشن کے اوپر ہوئی ہیں. بیکاز بیسیکلی جو حکومت کا بوجھ ہے وہ بہت بوجھ ہوتا ہے, اور ہماری پبلک ویلفیئر کی بہت ساری اسکیمیں جو ہیں ان کو لانچ کیا جا رہا ہے. تو اس لیے خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کو آن بورڈ لے کے ان کی کنسنٹ کے ساتھ کہ جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے خیبر پختونخوا میں وہ پارٹی کے کسی اور شخص کو دی جائے. اور انہوں نے جنید اکبر صاحب کا
اس سلسلے میں چناؤ کیا ہے، جو پارٹی کے ایک بڑے ڈیووٹڈ اور بڑے ایکٹیو کارکن ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کے بہتر نتائج نکلیں گے. لیکن یہ کہنا کہ خان صاحب کا کانفیڈنس جو ہے ولی امین گنڈاپور صاحب میں کم ہوا ہے، یہ مناسب نہیں ہوگا. بالکل موجود ہے، وہ آج بھی چیف منسٹر ہیں کے پی کے، اور پارٹی کے افیئرس کو اس صوبے میں جو اب جنید صاحب جو ہیں وہ دیکھیں گے. شیخ وقاص اکرم صاحب کو بھی پہلے کہا گیا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین وہ ہوں گے، اور پھر وہ بھی جنید اکبر صاحب کو عہدہ دے دیا گیا، وقاص صاحب کا نام واپس لے لیا گیا. اس کی کیا وجہ رہی؟ وقاص صاحب پہ عدم اعتماد یا کیا؟ اس میں بہت سے محرکات ہیں جی. میرا خیال ہے کہ جو حکومت کے اپنے رویے تھے وہ بھی ایک بہت بڑا محرک تھا اس میں. وہ بھی چاہتے تھے کہ جی ان کی چوائس ہو کہ کس کو لانا ہے. پارٹی کی ہماری جو ریکمنڈیشن تھی وہ تو وہ مان ہی نہیں رہے تھے. اتنا لمبا چوڑا آپ کو پتہ ہے عرصے سے یہ معاملہ لٹکا ہوا تھا. تو فائنلی انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے جنید صاحب کو بنا دیتے ہیں. تو ہم نے کہا چلیے یہ معاملہ ختم ہو، جنید صاحب کو بنا دیجیے. تو یہ کیونکہ 4-5 نام ہم نے بھیجے ہوئے تھے ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، تو یہ ان میں سے ایک بندے کا انہوں نے فیصلہ کیا. تو ہم نے اس کو مانا ہے کہ جی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بات آگے بڑھے، پیک جو ہے وہ آپریٹ کرنا شروع کرے. وہ بہت امپورٹنٹ ایک کمیٹی ہے اور بڑی کی قسم کی کمیٹی ہے، اور اس کو آپریٹ کرنا چاہیے. اس لیے یہ جو معاملہ جس طریقے سے بھی حل ہوا ہے ہم نے مانا کہ جی چلیں آگے بڑھتے ہیں. سر یہ 8 فروری کو احتجاج کا جو اعلان کیا ہے پی ٹی آئی نے، اب یہ کس نوعیت کا ہے، کس سطح کا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ احتجاج اس وہاں پہ چلا جائے، مطلب وہ بھی یہ ڈی چوک 26 نومبر ٹائپ کا ہو جائے، آخری دنوں میں آ کے اس کی مطلب تبدیل ہو جائے، یا کیا ہے اس احتجاج کی سطح؟ یہ ثوابی میں جلسہ ہوگا جی، جوابی میں ہوگا، اور اس میں کے پی کے لوگ اور پنجاب کے لوگ جو ہے اس میں شرکت کریں گے. اس کے علاوہ جو باقی لوگ نہیں پہنچ سکتے وہاں، وہ لوگ اپنے اپنے حلقے میں جو ہے احتجاج کریں گے جی. جو 8 فروری کے الیکشنز میں جو دھاندلی ہوئی تھی اور جو اس کو رات کے اندھیرے میں اس کو ہائیجیک کیا گیا تھا، اس کے خلاف. تو سر یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ چونکہ آپ کی یہ رائے تھی کہ مذاکرات ہی واحد حل ہیں، اور اب جب مذاکرات ختم ہو گئے تو میں کہوں رؤوف حسن مایوس ہیں ساری پیش رفت، جس کی بھی غلطی جو بھی ہوا، لیکن آپ مایوس ہیں کہ یار آپ سمجھتے ہیں مذاکراتی چیزوں کو حل کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس لیے ختم نہیں ہونے چاہیے تو ہوگا. آپ مایوس ہیں؟ دیکھیے ہمیں شکوک و شبہات تو پہلے سے موجود تھے، لیکن چونکہ ڈائلاگ جو ہے ایک بہت ہی اسینشیل انگریڈینٹ ہوتا ہے پالیٹکس کا، تو اس لیے ہمارا اس میں بلیف تھا اور ہے، اب بھی ہے، پارٹی کا بھی ہے بالکل. ابھی بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے بلکہ پرسوں یہ کہا تھا جی کہ میری نیگوشیٹنگ کمیٹی کے ساتھ، ٹیم کے ساتھ میری ملاقات کرا دی جائے 28 تاریخ سے پہلے. اور آج 27 ہو گئی ہے لیکن انہوں نے ملاقات نہیں کرائی. دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ بہت سی ڈس اپوائنٹمنٹس آئی ہیں وسیم، اگر آپ اس کو آبجیکٹیولی انالائز کرنے کی کوشش کریں. اب خان صاحب کا یہ کہنا ہے جی کہ میں اپنی ٹیم سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں بغیر کسی سیکیورٹی انٹرونشن کے، تو کیا وہ جائز نہیں ہے؟ ایک آپ نے اسٹریٹجی طے کرنی ہے کہ کس طریقے سے بات کرنی ہے، کہاں کیا ڈیمانڈز ہیں، کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. اور وہ بھی یہ حکومت جو ہے وعدہ کمٹمنٹ کے باوجود 7 دن میں وہ میٹنگ نہیں کرا سکی. اب اس کے پاس آپ کو یہ پتہ نہیں لگتا، اس سے آپ کنکلوڈ نہیں کرتے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ڈگڈگی بجا رہے ہیں. یہ صرف جیسے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ آرڈرلی ہے، ان کا جو سٹیٹس ہے وہ آرڈرلی سے زیادہ نہیں ہے. تو ان سے بات چیت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بات چیت تو وہاں ہوتی ہے نا جہاں کے پروڈکٹیو ہو سکے، جہاں کو نتائج نکل سکیں، جہاں آگے بڑھنے کے راستے جو ہیں وہ نکل سکیں. تو ان کے ساتھ تو بات چیت یہ، اگر جو پاور ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس ہے، تو ان کے ساتھ ہم ڈائریکٹلی بات کر لیتے ہیں، جو کہ فارچونیٹلی اس کا آغاز بھی ہو چکا ہوا ہے تو وہ بھی کر لیتے ہیں. تو یہ میں آج بھی بالکل فرملی بلیو کرتا ہوں کہ اگر یہ اپنا کانڈکٹ جو ہے تھوڑا سا بدلیں، اپنا جو رویے ہیں وہ چینج کریں اور ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کریں، تو یہ بات چیت کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو سکتا ہے. میں اس کو سپورٹ کروں گا، تب بھی میں نے ہمیشہ کیا اور تب بھی سپورٹ کروں گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے بال جو ہے حکومت کے کورٹ میں، اور ان کو کوئی فیصلے کرنے جو ہے ان کے اوپر بنتے ہیں. جب وہ فیصلے کر لیں گے اور اپنے آپ کو امپاور کروا لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم جو کہتے ہیں ہم اس کو فلفل بھی کریں، تو میرا خیال ہے کہ بات چیت میننگ فل ہو سکتی ہے، سبسٹینٹیو ہو سکتی ہے اور آگے بڑھ سکتی ہے. اچھا تو وہ اوکے، یعنی وہ جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ آغاز ہو گیا ہے، یعنی ظاہر باثر لوگوں سے بات چیت کا آغاز ہو گیا ہے، اپورچونٹی کھل گئی ہے، وہاں حوصلہ افزا پیش رفت ہے، یا خدشہ ہے کہ وہ ڈائلاگ بھی ایسے ہی ختم ہو جائے گا جیسے ختم ہو گیا؟ جی میری امید ہے، میری خواہش ہے کہ ڈائلاگ جہاں بھی ہو وہ پروڈکٹیو ہو، ان سے نتائج نکلیں، بیکاز ریاست کو شدید طریقے سے نتائج کی ضرورت ہے، مسائل کے حل کی ضرورت ہے. تو جہاں بھی ہو ڈائلاگ، جہاں بھی ہو نتیجہ خیز ہونا چاہیے، اور وہ اس میں سے اچھے فیصلے جو ہیں وہ ہو کے سامنے آنے چاہیے. حکومت کو بھی میں کہوں گا کہ جی آپ جو آپ نے وعدے کیے تھے ان کو پورا کریں، خان صاحب کی میٹنگ کرائیں اور کمیشنز کے بارے میں فیصلہ کریں، جس کے بعد یہ معاملہ دوبارہ خان صاحب کے پاس چلا جائے گا، اور شاید وہ ان تمام کام کے بات چیزوں کے ہونے کے بعد شاید وہ کہیں جی کہ دوبارہ سے انگیج کر لیں. یہ ہو سکتا ہے.
تو سر پھر گورنمنٹ ٹھیک کہتی ہے نا, گورنمنٹ یہ تو کہتی ہے, وہ کہتی ہے پی ٹی آئی کو اگر یہ لگتا ہے کہ طاقت کا منبع کہیں اور ہے اور ان کا وہ چینل بھی کھل گیا ہے تو پھر جائیں وہاں سے وہیں بات کر لیں, پھر ہمارے پاس کیا لینے آتے ہیں. نہیں وہ تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا, وہ تو اب بلا رہے ہیں واپس کہ جی آ جائیے آ جائیے آ جائیے. نہیں اصل میں دونوں بیانات آن ریکارڈ ہے, دونوں بیانات ان کے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہے اور یہ بیان بھی آن ریکارڈ ہے. میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جہاں سے ملنا ہے آپ کو لگتا ہے وہاں سے مل جائے گا, جائیں لے لے, پھر نہ ہے پھر ہمارے پاس. دیکھیے ہم کتنے اچھے لوگ ہیں, ہم ان کی پازیٹیو بات کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ بلائیں تو پھر وہ دوبارہ بلانے کا راستہ بھی تو پیو کریں نا, راستہ بھی تو صاف کریں نا. اس میں جو امپیڈیمنٹس آئل ہیں ان کو ریموو کریں, وہ کمیشنز کے بارے میں فیصلہ کریں اور خان صاحب کی ملاقات کرائیں, بغیر کسی سیکیورٹی انٹرونشن کی ملاقات کرائیں اپنی ٹیم کے ساتھ. سو آخر میں یہ بتائیے کہ آپ یہ والے تو آپ نے پورے گورنمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ کے پروسیس میں آپ نے پورا سیر حاصل کامنٹ کر دیا, جو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی اپورچونٹی کھلی ہے وہاں سے آپ مایوس نہیں ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے نکل آئے گا کچھ نہ کچھ؟ دیکھیے میں واپس اپنی اسی سٹیٹمنٹ کے اوپر آتا ہوں جی کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ڈائلاگ جو ہے وہ ناگزیر ہے, اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. جب تک نہیں ہوگا پروڈکٹیو ڈائلاگ نہیں ہوگا اس وقت تک ملک جو ہے وہ جیم رہے گا. ملک اس وقت جیم ہے اور یہی میری خواہش بھی ہے اور ہم فیل کرتے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ ہوگا. 2 دن لگتے ہیں, 2 ہفتے لگے ہیں, 2 مہینے لگتے ہیں, لیکن یہ الٹیمیٹلی ہوگا اور اس سے نتیجہ خیز ایک ڈائلاگ ہوگا. بہت نوازش, بہت شکریہ. رؤف حسن صاحب سے بات کر رہے تھے. اعجاز الحق صاحب جو حکومتی کمیٹی ہے اس کے اہم فرد ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کل وہ جا رہے ہیں نہیں جا رہے, کل پی ٹی آئی والے نہیں آ رہے ہیں تو کیا ہوگا. ذرا اعجاز الحق صاحب سے اندر کی باتیں جانتے ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کل جب 11:45 پر آپ لوگ جائیں گے کمیٹی روم تو بس آپ لوگ ہی جائیں گے, میرا خیال ہے سامنے والی سیٹیں خالی ہوں گی, ہے نا؟ چلے ہم تو جائیں گے نا, کم اہتمام حجت تو ہونا چاہیے کم از کم. ہاں, اور مجھے امید ہے کہ اب سے لے کر کل 11:45 تک یا 12:45 سے مجھے معلوم نہیں, تو امید ہے کہ ان کے بھی کوئی بیٹر سینس پرویل کرے گی اور وہ بھی آئیں گے وہاں پہ. انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے ویسے پبلکلی کہ ہم نہیں آ رہے, کل نہیں آ رہے. چلے کوئی بات نہیں, اگر نہیں بھی آئیں گے تو ہم آپس میں ملیں گے, پھر اسپیکر صاحب ان سے بات کریں گے, ہم اپنی گفتگو جو ہے وہ اسپیکر کو بتائیں گے, پھر انڈائریکٹ مذاکرات شروع ہو جائیں گے نا. اب تو آمنے سامنے بیٹھے تھے, پھر اسپیکر کے ذریعے شروع ہو جائیں گے. یعنی کل اگر وہ لوگ نہیں آتے تو پھر, جس کا امکان ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 100% ہے چونکہ وہ خود کہہ چکے ہیں, اگر وہ کل نہیں آتے تو پھر آپ لوگ بھی بس چائے شائے پی کے اٹھ جائیں گے, یا پھر ان کا جو بھی جواب ہے وہ آپ اسپیکر کو جمع کرا دیں گے کہ جناب ہم نے کہا تھا ہم ریٹن جواب دیں گے 28 کو, یہ لے جی ہم بنا سکتے ہیں کمیشن, یا یہ لے جی ہم نہیں بنا سکتے, یا جو بھی جواب ہو وہ دے دیں گے, یا پھر ختم, بات ہی ختم؟ نہیں, جواب تو تب دیں گے. دیکھیں نا, یہ مذاکرات میں ابھی کل نہیں آئیں گے, پرسوں نہیں آئیں گے, آخرکار آنا تو ادھر ہی ہے, چاہے ہفتے بعد آئیں چاہے مہینے بعد آئیں, آئیں گے, جواب اس وقت ملے گا. تو وہ نہیں آئیں گے تو پھر آپ جواب بھی نہیں جمع کرائیں گے اسپیکر؟ وہ نہیں آئیں گے تو پھر ختم ہو گیا, کیونکہ ہم جمعرات کو انہوں نے کال آف کی, جمعے کو ہماری فائنل میٹنگ تھی جس میں کہ جواب تیار کر کے اور ڈسکس کر کے, اور حکومت یعنی حکومت کا مطلب میرا ہے کہ وزیر اعظم سے اور دیگر جو کابینہ کے لوگ تھے ان سے ڈسکس کرنے کے بعد سوموار کو پھر اس کی نوک پلک ٹھیک کر کے تو کل منگل والے دن ہم نے وہ پیش کر دینا تھا ان کو, اور بڑا زبردست قسم کا جواب تیار ہو رہا تھا. لیکن پھر جمعرات کے بعد میٹنگ ہی نہیں کی اس پہ کوئی, کیونکہ انہوں نے کہا یہ تو بالکل ہی غیر سنجیدہ ہیں, یہ ٹاکس کرنے ہی نہیں چاہ رہے پی ٹی آئی والے جو ہیں. تو اس وجہ سے پھر وہ معاملات جو ہے وہ تھوڑے ڈیلے ہو گئے. میں سمجھتا ہوں ختم نہیں ہوئے, ڈیلے ہو گئے. یعنی آپ کو یقین ہے کہ مذاکرات کا پروسیس دوبارہ شروع ہوگا؟ بالکل 100% ہوگا انشاءاللہ. ابھی نہیں ہوگا تو کچھ عرصے کے بعد ہوگا. بیچ میں کل ریکویسٹ کروں گا اسپیکر صاحب سے کہ کل کے بعد ان کی میٹنگ بھی ارینج کروائیں عمران خان صاحب سے, تاکہ یہ مل کر تسلی کے ساتھ آئیں واپس. آپ کہہ رہے ہیں انڈائریکٹ مذاکرات شروع ہوں گے بذریعہ اسپیکر, یعنی کہ آپ اسپیکر صاحب کو بتائیں گے, اسپیکر صاحب ان کو بتائیں گے, پھر وہ یعنی بذریعہ اسپیکر آفس ہوں گے مذاکرات فی الحال؟ ہاں, مطلب آپ انڈائریکٹلی ہوں گے نا تھوڑے دنوں کے لیے, مطلب اسپیکر ان کو کنونس کریں گے, جیسے کہ ابھی بھی انہوں نے کوشش کی کہ ہر ایک سے رابطہ کریں وہ, اور ہر ایک کو دعوت دیں. مطلب اسپیکر آفس جو ہے وہ ہر ایک کو انڈیویجولی پیغام رسانی کر رہے تھے کہ جی آپ آئیں میٹنگ کے اندر. تو اگر آپ وہ نہیں آئیں تو میں کل تجویز دوں گا کہ اسپیکر کو چاہیے کہ ان سب کو بلائیں اپنے چیمبر میں, ان کے ساتھ بیٹھیں
ان کو کنونس کریں, اور اگر صرف اس کے اندر رکاوٹ یہ ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی تو وہ ملاقات انشاءاللہ ہم سفارش کریں گے کہ ملاقات کرا دی جائے. آپ ظاہر آپس میں دوستیاں تو ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے کہ چاہے وہ سیاسی مخالف ہی کیوں نہ ہو, تو بات ہوئی ہوگی کمیٹی اراکین سے پی ٹی آئی کی, آپ لوگ کیا کہتے ہیں آف دا ریکارڈ وہ کہ نہیں ہوگی, کیوں نہیں ہوگی, کون سی مخالفت ہے یہاں, کوئی کسی نے ایک دوسرے کا کوئی زمین پہ تو نہیں قبضہ کیا ہوا نا. پولیٹیکل مخالفت تو ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے, اگر آپ تو اپوزیشن میں تو لازمی بات ہے. تو آپ کو کیا سینس ملا ہے پی ٹی آئی کی صفوں سے, مذاکراتی کمیٹی کے اراکین سے, کہ وہ واقعی وہ بھی کنونس ہیں کہ مذاکرات بہت اچھا کیا ختم کر دیے, یا کبھی کبھی ہوتا ہے نا بندہ خود کچھ نہیں چاہ رہا ہوتا ہے لیکن باس کہہ دے, لیڈر کہتے تو پھر اب لہر لیڈر کی بات کے خلاف تو نہیں جانا, بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار اینڈ, تو پھر تو یہ والا معاملہ لگ رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کہ یار خان صاحب نے کہہ دیا. آپ یقین کریں کہ بے اختیار کمیٹی تھی, ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ جا کر خان صاحب کو بتائیں کہ یہ آپ کی بہتری کے لیے ہم کر رہے ہیں. میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں اور مجھے دکھ ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ان کا سب کا دل کر رہا تھا, خاص طور پہ چیف منسٹر صاحب ہو گئے, اسد کیسر صاحب ہو گئے, سلمان اکرم راجہ ہو گئے, سب چاہ رہے تھے کہ گفتگو کے ذریعے ہی راستہ نکالا جائے, اور اب ان سے پوچھ لیں وہ اب بھی یہی کہیں گے. لیکن پھر وہ اڈیالہ سے بیان آ گیا اور سب مجبور ہو گئے. لازمی بات ہے, بس کنٹرول تو وہیں ہے نا سارا. اب بس یہ کمال ہے دیکھ لیں کہ ہم کم از کم کولیشن ہوتے ہوئے ہم بیٹھ رہے تھے, اپنی اپنی رائے دے رہے تھے, اپنی حکومتی جو ہے اس کی جو کمیٹی ہے اس میں ہم نے کئی چیزوں پہ مخالفت بھی کی, نہیں ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے, انہوں نے ہماری بات سنی. آپ کہتے ہیں ان کا کنٹرول اڈیالہ میں اور وہاں سے مذاکرات ڈیریل ہو گئے, وہ کہتے ہیں آپ کا کنٹرول پنڈی میں اور وہاں سے مذاکرات ڈیریل ہو گئے. نہیں, ہمارے کنٹرول تک تو ہماری رسائی ہے. ہم نے کنٹرول نے جب ریموٹ کو دبایا تبھی تو میٹنگ ہو رہی تھی. تو وہ کہتے ہیں جس نے ریموٹ دبایا وہی اسی نے دوبارہ دبا دیا, اس لیے میٹنگ پاز ہو گئی. اب تو بس ٹھیک ہے, اگر ایک کی خواہش ہے کہ بھائی بیک ڈور ان سے مذاکرات کریں تو جب ان سے کر لیں گے تو پھر آ جائیں ہمارے. میں آپ کو عرض کروں, ابھی تھوڑی دیر پہلے رؤف حسن صاحب سے بات ہوئی ہے. رؤف حسن صاحب کے الفاظ بتاؤں ہمارے پروگرام میں, انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے ہی پتا تھا ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں, اور جن کے ہاتھ میں ہے ہماری ان سے بات چیت کی اپورچونیٹی کھل بھی گئی ہے, بس اب ہم وہیں بات کریں گے. بس خلاصہ ہے تو ان کی بات کا. نہیں ٹھیک ہے, وہ بات جہاں بھی کریں گے آنا ادھر ہی ہے واپس آخر میں. میں تو نہیں کہہ رہا کہ وہاں بات نہیں ہوگی, میں کہہ رہا ہوں بات جہاں بھی کریں گے اور چھپ کے کریں گے یا سامنے کریں گے یا پردے کے پیچھے چلمن کے پیچھے سے کریں گے, آگے حتمی جو ہے فیصلہ وہ یہیں سے ہوگا, اسی کمیٹی سے ہوگا. آخری بات وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے طے ہوا تھا کہ مذاکراتی کمیٹی کے اراکین ایک دوسرے پہ فائرنگ نہیں کریں گے, لیکن آپ دیکھیں رانا ثنا صاحب نے اور عرفان صدیقی صاحب نے پریس کانفرنس میں کیا کیا, اور حامد رضا صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی. یہ دو وجوہات بھی ہیں, یہ دو وجوہات معقول ہیں ان کی, صحیح کہہ رہے ہیں؟ نہیں بالکل, میں بھی کہتا ہوں معقول ہے, لیکن جب انہوں نے کہا کہ چارج شیٹ دی ہے تو انہوں نے بھی کہا یار تھوڑی سی ہم بھی فرینڈلی فائر کر دیں. اگر فرینڈلی فائر کر بھی دیا تو اس کے بعد سیریسنس بھی تو دکھائی نا. اس کے بعد کہا بھی ہے, ہم نے کہا ہے, مطلب اور جو ممبر ہیں مذاکراتی کمیٹی کے انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے کہ آپ آ جائیں, ہم آپ سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں. وہ ایک مطلب کہ فرینڈلی فائر تھا. انہوں نے تو چارج شیٹ دے دی تھی, اس کا جواب تو دینا ہی تھا, انہوں نے ویٹ کرنے کے بجائے جلدی دے دیا. تو فرینڈلی فائر کے جواب میں انہوں نے خود کچھ دھماکہ کر دیا جس میں خود بھی گئے, مذاکرات بھی گئے, سب ختم. نہیں وہ اس کی وجہ سے نہیں ہوا, مطلب یہ معاملہ جو ہے نا وہ تو ایسی بات چیت تھی, اس کے بعد بڑی اچھی بات چیت چلتی رہی. ٹھیک ہے, اور کوشش بھی تھی, لیکن دیکھیں نا وہ ڈیمانڈ اس قسم کی ہیں جی کہ پہلے یہ کریں پھر ہم یہ کریں گے, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ٹھیک, آپ آگے بیٹھیں وہاں پر, ہو سکتا ہے ہم غلطی کریں, ہمیں بتائیں, آپ کی چیز غلط ہے, ہم آپ کو بتائیں گے, پھر کوئی بیچ کا راستہ نکالیں گے. سر بہت نوازش, بہت شکریہ. اعجاز الاسلام سے بات کر رہے تھے. اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں. اس ویکنڈ پہ جو خبر سب سے زیادہ چھائی رہی وہ یہ کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کی صدارت سے ہٹا کر جنید اکبر صاحب کو لے آیا گیا. ایک طوفان آ گیا خبروں کا اور افواہوں کا, چونکہ جنید صاحب کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ ان کا اور علی امین صاحب کا ایک اینٹی گروپ ہے, دونوں کی بنتی نہیں آپس میں, اور ان کو ہٹا کے ان کو لانے کا مطلب یہ ہوا سوشل میڈیا پر زیر گردش افواہوں کے مطابق کہ خان صاحب علی امین صاحب سے ناراض ہیں, کہ خان صاحب نے علی امین صاحب سے عہدہ لے کے ان کے مخالف کو دے دیا, کہ خان صاحب ہو سکتے ہیں علی امین صاحب کو جو ہے وہ یہاں سے بھی ہٹا دیں سی ایم کے پی کے عہدے سے. ساتھ ہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بھی شیخ وقاص صاحب کا نام دیا تھا پی ٹی آئی نے, وہ لے کے یہ عہدہ بھی جنید صاحب کو دے دیا گیا. تو وہ پی ٹی آئی کی وہ شخصیت جو اس وقت سب سے زیادہ خبروں میں اور ریڈار میں ہے, جنید اکبر صاحب,
وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. پہلے تو یہ جنید صاحب, یہ چیئرمین پی ایس سی کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس پہ کیا گورنمنٹ کے جو دوست ہیں ان سے بھی آپ کی یا پارٹی لیول پہ کوئی بات ہوئی تھی کہ انہوں نے بھی اس انداز سے ظاہر ہے مخالفت نہیں کی آپ کی, تو یہ ایک جو کہ اچھی بات ہے, تو ان کو کمیونیکیٹ ہوا تھا کچھ کہ جناب ہم کیا اگر یہ عمل ایک لڑائی کے بجائے مشاورت سے طے ہو جائے زیادہ بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. اصل میں یہاں پر ایک روایات ہوتی ہے جو کمیٹی یا جن پارٹیوں کو ملتی ہے, چاہے وہ حکومت کی ہو یا اپوزیشن کی ہو, تو پہلے سے فیصلہ ہوتا ہے اور پھر کنسنسس سے جو ہے اس کی چیئرمین جس پارٹی کے حصے میں آتی ہے تو سب ممبران روایات یہاں پر پارلیمنٹ کی یہی کہ سب اس کو ووٹ دیتے. لیکن بدقسمتی سے پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ جو پارلیمان پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی جو تھی وہ جو ہم نے اس بندے کو کیا تھا, کیونکہ یہ پارٹی کا ہمارا پی ٹی آئی کا پوزیشن کا حق تھا, تو یہ فیصلہ ہمیں کرنا تھا کہ ہم نے کس کو دینا ہے. تو اس کی ہم نے پارٹی نے یہی فیصلہ کیا کہ اس کو شیخ وقاص صاحب کو دے, لیکن حکومت نے ہر درمی دکھائی اور 8-9 مہینے جو ہے اس کو شیخ وقاص صاحب کے نام کو فائنل نہیں کیا. تو پی ٹی آئی نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ لچک کا مظاہرہ کیا اور جو 1.5 لاکھ تھا, حکومت کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ 5 نام ایک پینل بھیجے, اور یہ روایات نہیں تھی. حکومت نے بہت بڑا میں کہوں زیادتی کی, کیونکہ یہی روایات آج حکومت نے قائم کی تو کل یہ جب اپوزیشن میں ہوں گے تو پھر بھی ان کو بھی یہی مسئلہ ہوگا. پھر اگر پی ٹی آئی اقتدار میں آئی اور پھر اس کو کے ساتھ یہ آج حکومت نے جو کیا تو اپوزیشن میں جب ہوگی تو یہ دیں گے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ شیخ وقاص صاحب کا نام جو ہمارے سیاسی کمیٹی ہے اس نے فائنل کیا تھا, تو چاہیے تو یہ تھا کہ شیخ وقاص صاحب کا یہ کمیٹی ملتی. 5 کے پینل میں پھر بھی میرے نام پہ حکومت راضی نہیں ہو رہی تھی. 2:30 بجے میٹنگ بلائی گئی, پھر بھی حکومت کو میرا نام قابل قبول نہیں تھا. اس کے بعد میٹنگ کینسل کی گئی, اور اس میں اس کا کریڈٹ جو ہے اسپیکر صاحب کو جاتا ہے کہ اسپیکر صاحب نے اور طارق فضل چودھری صاحب نے اس میں کردار ادا کیا, اور خواجہ آصف صاحب کو پی ایم کے پاس بھیجا اور پی ایم صاحب کو اس پہ راضی کیا کہ اگر یہ روایات رہی ہے کہ اگر دوبارہ یہ 1.5 لاکھ برقرار رہے گا اگر میرا نام فائنل نہیں ہوا. اس کے بعد یہ کمیٹی جو ہے میرے سے نہیں. رائٹ, یعنی وقاص صاحب کا نام واپس لیا جانا, اس کا تعلق عمران خان صاحب کا وقاص صاحب پہ عدم اعتماد نہیں تھا, بلکہ یہ وجہ تھی کہ حکومت ریلیکٹنٹ تھی, وقاص صاحب کو نہیں لگا رہی تھی سنس منتھس, ایسے ہے نا؟ نہیں, وقاص صاحب پہ تو عدم اعتماد کے نہیں. وقاص صاحب اگر آج اپنے فیملی سے دور ہے, اپنے بچوں سے دور ہے, تو پی ٹی آئی کے لیے وہ عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس لیے جو ہے وہ پشاور میں جو ہے روپوش ہے. تو یہ تو اس میں کوئی نہیں تھی, وہ صرف 1.5 لاکھ جو تھا پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ لچک کا مظاہرہ کرے اور یہ الزام نہ آئے. باوجود اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی نے ہمیشہ لچک کا مظاہرہ کیا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ہم پہلے سے اس حکومت کو حکومت مانتے نہیں, ہمیں پتہ ہے کہ اس کے ساتھ اختیارات بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی کہ یہ جمہوری عمل چلے, اس کی وجہ سے ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ کے, اور آپ سب کو پتا چلا کہ اس کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں, اختیار کسی اور کے پاس ہے. اور سر یہ گنڈا پور صاحب سے صوبائی قیادت سے ان کو ریپلیس کرنا, ظاہر آپ کو ذمہ داری دی گئی, اس کی وجہ خان صاحب کا کچھ عدم اعتماد بنا یا کیا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اصل میں گنڈا پور صاحب کی ذمہ داری بہت زیادہ تھی. ایک صوبہ جس میں لائن آرڈر کی سچویشن جو ہے کافی خراب تھی, وہ 1.5 سال سے جو ہماری حکومت جب سے گئی تھی, اور یہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت نے پختونوں نے پہلی دفعہ سکھ کا سانس لیا تھا. 1.5 سال میں جو آئیڈیل پولیس تھی اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا, وہ اس کی لائن آرڈر کی سچویشن بھی خراب ہو گئی. علی امین صاحب کی ذمہ داری بہت بڑی تھی, اور علی امین صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس اسمبلی میں 67 MPs جو ہے وہ نئے آئے ہیں. اسی طرح کیبنٹ میں تقریباً 95% لوگ جو ہے وہ ایکسپیرینس نہیں ہے, نئے لوگ ہیں, اس کو سیکھنے کا ٹائم لگے گا. تو علی امین صاحب کی ذمہ داری بہت زیادہ تھی, تو پارٹی نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے اس کو اس ذمہ داری سے الگ کر دیتے تاکہ وہ حکومت پہ فوکس کرے. بطور سی ایم عمران خان صاحب کون کو پر بھرپور اعتماد ہے اور وہ رہیں گے سی ایم؟ انشاءاللہ امید یہی علی امین صاحب کے ہے, اس کی قربانیاں ہیں, اور اس نے اس سخت ٹائم پہ جو ہے پارٹی کو سنبھالا.
جب کوئی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں تھا. تو اسی کوئی بات نہیں ہے. اور یمین صاحب پہ خان صاحب کا اعتماد ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ علی امین صاحب اپنے ٹائم پورا کرے گا جب تک الیکشن نہ ہو. اور آپ کے اور علی امین صاحب کے تعلق کو لے کے بہت بات کی جاتی ہے کہ ذرا کچھ خلش رہی تو اب معاملہ بہتر ہے. نہیں, علی امین صاحب سے میرا کوئی تعلق کا ایشو نہیں, اختلاف رہتا ہے. اور آپ جو لوگ مجھے جانتے ہیں, میرا صرف اختلاف علی امین صاحب سے نہیں ہوتا, میرا تو خان صاحب سے بھی جب پی ایم تھے اس ٹائم بھی اختلاف رہتا تھا. اور میں کھل کے بات کرنے والا بندہ ہوں, تو اس وجہ سے تو یہ اختلاف ہماری اختلاف رائے ہوتی ہے. اور میں اکثر اس کو پی ٹی آئی جو ہے میں جمہوریت کا حسن بھی کہتا ہوں اور پی ٹی آئی کا حسن کہتا ہوں کہ باقی پارٹیوں میں یہ روایات نہیں ہے کہ وہاں اختلاف رائے رکھ سکتے. کہ میں اکثر میں کہتا ہوں کہ ہم سیاسی ورکر ہیں اور وہ سیاسی نوکر ہے, تو اس میں فرق ہوتا ہے دوسری پارٹیوں میں اور ہم میں. تو ہاں البتہ اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ کس فورم پہ ہم نے اختلاف رکھنا ہے. تو اس پہ کوئی ایشو پہ اختلاف رہتا ہے. پارٹی کے جھنڈے تلے عمران خان کی قیادت میں ہم اکٹھے ہیں, اور پہلے بھی اختلاف میرا تھا, لیکن جب بھی خان صاحب نے حکم دیا تو علی امین صاحب کی قیادت میں ہر احتجاج میں ہر ریلی میں اس کے ساتھ رہا. اور سر اب تو آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ظاہر ہے یہ بڑی منفرد کمیٹی ہے اس اعتبار سے کہ اس میں جو معاملہ زیر بحث آتے ہیں تو اور چیئرمین کو کے بڑے پاورز ہوتے ہیں, توشہ خانہ ہو یا کچھ کئی ریکارڈ تک آپ کو رسائی ہو سکتی ہے. تو آپ اپنے طور پہ یعنی جو گورنمنٹ چل رہی ہو اس کے جو معاملات ہوں اس پہ تو رسائی ہوتی ہے, لیکن بہت سارے اور ریکارڈ پر بھی ہوتی ہیں. تو توشہ خانہ ہو یا اور کچھ ہو, وہ آپ اپنے سارے پاورز استعمال کر کے اس گورنمنٹ کو جہاں جہاں کٹہرے میں لایا جا سکتا ہوگا وہ لائیں گے. نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ میری ذمہ داری بھی یہ ہے, میں اس طرح صرف نہیں کہ میں حکومت کو لیں گے, جو ہماری حکومت میں بھی اگر کچھ غلط ہوا ہے, کیونکہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس لیے ہوں کہ میں صاف سیاست پہ یقین رکھتا ہوں, کرپشن سے پاک سیاست پہ یقین رکھتا ہوں. تو چاہے میرے پارٹی سے وابستگی میرے انشاءاللہ راستے میں رکاوٹ نہیں رہے گی, چاہے پی ٹی آئی کے سائے میں کوئی غلط ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا بھی احتساب کروں گا, اور چاہے اس حکومت میں ہو یا اس سے آگے حکومت ہو, جس کی حکومت میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی جو ہے پوری ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں کہ کسی کو نہ رکاوٹ بننے دوں گا اور نہ رکاوٹ کو میں خود بنوں گا, چاہے اس کی کسی کے ساتھ تعلق ہے. کوئی تعلق جو ہے میں انشاءاللہ جو ذمہ داری ہے اس کے راستے میں نہیں آئے گی. سر یہ ایک تجزیہ یہ بھی ہوا, آپ بتائیے آپ کی نامزدگی پہ کہ بھائی یہ یعنی ایک پل بنیں گے, یعنی جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی نا کہ جنید صاحب کا اس طرح نامزد ہو جانا کہ وہی گورنمنٹ جسے آپ نے بھی کہا جو وقاص صاحب پہ مان ہی نہیں رہی تھی وہ جنید صاحب پہ مان گئی, تو یہ اصل میں ایک سرٹن لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے. اب جنید صاحب ایک برج بنیں گے بٹوین پی ٹی آئی اینڈ گورنمنٹ اینڈ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ, اور کسی نہ کسی لیول پر یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی. یہ ایک بڑے سینئر تجزیہ کار نے کچھ اور لوگوں نے یہ بات کہی, یہ ہے معاملہ ایسا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو میرا کبھی رابطہ نہیں ہوا, بلکہ پتہ نہیں وہ 9 مئی کے بعد مجھے بھی اتنی بھی تانوں میں لوگ مختلف شکایتیں کرتے ہیں, تو کبھی میرا اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا. اور میں اچھی بات ہے اگر اسٹیبلشمنٹ رابطہ کرے, یہ ہمارے ادارے ہیں, مجھے کوئی شرم نہیں آتی اس پہ کہ میں اپنے اداروں سے بات کروں. یہی میرے ادارے ہیں, میں نہ رام استاد یا کسی اور سے تو بات نہیں کروں گا. تو اگر اپنے اداروں سے میں بات کروں اور اسے یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو میں تو اللہ پاک کا شکر ادا کروں گا کہ آپ اور لوگوں کے درمیان فاصلے بڑے ہیں اور یہ فاصلے کم ہونے چاہیے. تو اس میں اگر میں کردار ادا کروں تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی, میں بالکل ادا کرنے کو تیار ہوں. اگر کسی سے رابطہ ہوا با مقصد بات کرنے کو, اور ایسی بات جو ہمیں بھی قابل قبول ہو, درمیان کا راستہ نکلے, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. مجھے تو خوشی ہوگی اگر اسٹیبلش نے مجھ سے اس معاملے میں بات کی, اور یہ میں کھل کے کہتا ہوں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے. ہم اس کے ساتھ اکثر ہمیں کہتے ہیں لوگ کہ آپ اس کے ساتھ کیوں, پولیٹیکل لوگوں سے بھی ہم بات کرنے کو تیار ہے, لیکن اگر اس کے پاس اختیار ہو, اگر بے اختیار لوگوں کے ساتھ کسی اور کی طرف, کیونکہ اس کو میں یقین سے ذمہ داری سے یہ بات کر دیتا ہوں. آپ طریقہ آپ ان کے کسی بھی بندے سے پوچھے, اسے یہ حکومت ہی زبردستی سے دی گئی, تو باقی تو چھوڑے, حکومت ہی زبردستی سے دی گئی. تو ایسے بیچاروں کے ساتھ میں کیا بات کروں گا. لیکن بالکل میں اگر اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا تو میں بالکل میں کوئی نہ چھپاؤں گا اور نہ کروں گا. میری خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو, تاکہ یہ فاصلے, یہ ادارے ہمارے ہیں, یہ ملک ہمارا ہے, یہ اس سے نہ عمران خان کا نہ ادارے کے سربراہ کا ہوگا. یہ ادارے, یہ فاصلے بڑھیں گے تو اس سے نقصان اداروں کا بھی ہوگا, اس ملک کا ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ اتنے جو فاصلے بڑے ہیں یہ فاصلے کم ہو. اور سر آخری سوال یہ, آپ نے کہا میں تو اپنے لیڈر سے بھی, عمران خان سے بھی میں تو اختلاف کر لیتا ہوں, تو آپ کا یہ نہیں خیال کہ جب طے ہوا تھا, لکھا ہوا طے ہوا تھا کہ 7 ورکنگ ڈیز کے بعد گورنمنٹ جواب دے گی,
تو 3-4 دن انتظار کر لیتے, 7 ورکنگ ڈیز ہو جانے دیتے, گورنمنٹ کی بات سن لیتے 28 کو یعنی کہ کل, اور گورنمنٹ کہتی کہ کمیشن نہیں بنا رہا, مذاکرہ ختم کر دیتے. لیکن کم از کم وہ دن تو آ لینے دیتے. 3-4 دن سے کیا فرق پڑتا تھا, آپ کا نہیں خیال؟ نہیں, 3-4 دن کا ایشو نہیں تھا. ایشو یہ تھا کہ صاحبزادہ صاحب کے گھر پہ ایک طرف ہمارے ساتھ اس کی مذاکرات تھی, اور دوسری طرف اگر یہ رویے ہو کہ وہاں اس کے دارالعلوم پہ چاپے ہو, اس کے گھر پہ چاپے ہو, جو ہمارا اتحادی بھی ہے اور ہمارا اس نے بہت سخت وقت میں ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ دیا ہے. تو اگر حکومت کا رویہ یہ ایک طرف یہ ہو, دوسری طرف ہم پہ FIR کاٹے, دوسری طرف ہمیں پریشرائز کرے, تو اس سے تو یہ میسج حکومت ہمیں دے رہا ہے کہ ہم آپ کو زبردستی آپ سے اپنی شرائط منوائیں گے. تو اگر اسی طرح کا پیغام دے گے تو اس کا ریئیکشن آئے گا. تو ہم تو اگر یہی بات ہم سے منوانی تھی تو پہلے منواتی تھی. تو حکومت کو اور ان اداروں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اپنی بات منوانے میں ناکام ہو گئے. آپ نے ریاض اتنی جبر کی, اس کی تاریخ میں مثال نہیں ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہوا ہے, ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہوا ہے, بچوں کو چھوڑے ہماری خواتین کے ساتھ جو ہوا ہے, اس کی تاریخ میں مثال نہیں ہے. تو آج تک ایک خاتون کو آپ لوگ ہمارے نہیں توڑ سکے. تو یہ تصور نہ کرے کہ آپ لوگ ہمیں دبائیں گے, ہمیں پریشرائز کریں گے اور ہم آپ کی بات مانیں گے. اصولوں کی بات مانیں گے, ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے, آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. ہر بات جو ہے ہم لچک دکھانے کو تیار ہے, بات سننے کو تیار ہے. لیکن اگر کوئی یہ غلط فہمی میں رہے کہ یار ہم پہ پریشر ڈال کے ہم سے اب کوئی بات منوائے, تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. تو سر خلاصہ یہ ہوا جنید صاحب کہ اس کا مطلب وہ جو ایک تلاطم برپا ہو گیا آپ کی نامزدگی پہ, اور پورا ایک تاثر بن گیا کہ جناب خان صاحب علی امین گنڈاپور صاحب سے بہت ناراض ہیں, اس لیے خان صاحب ہم نے ان سے اختیارات واپس لینے کا آغاز کر دیا ہے. پہلے مرحلے میں KPK کی صدارت لے لی ہے, شاید CM KPK بھی نہ رہ سکیں وہ, اور علی امین کا اینٹی جنید کو لے آئیں. آپ ان ساری باتوں کی تردید کرتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں بالکل. میں نے جو ٹویٹ بھی کی, میرے جو مجھے صدارت میں اس کو علی امین صاحب کی بھی انپٹ تھی, شاہ پرمان صاحب کی, آصف خان کی, دونوں سائڈ سے انپٹ لی گئی تھی. اور میرے اور علی امین صاحب کے پہلے بھی ہم نے 9 مئی کے بعد سب سے زیادہ رابطہ کرتا تو میرے اور علی امین صاحب کا تھا, اور سب سے زیادہ ہم نے اکٹھے جو یہ برا وقت گزارا ہم نے اکٹھے گزارا ہے. اسی اختلاف تو میں دور نہیں بولوں گا, ہماری روچی ہے, اختلاف رہتی ہے اور اختلاف کرتے ہیں, لیکن اختلاف کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کوئی پارٹی کے خلاف سازشی کر رہے ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف سازشی, ایسی کوئی بات نہیں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ جنید صاحب ہم سے بات کرنے کا. ایک بریک لیتے ہیں. پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتوں میں اس وقت معاملات بہت کشیدہ ہیں. کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے اور کیا ہوگا, بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کے بعد پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح میں نے عرض کیا, آپ تفصیلات میں بھی جانے کا وقت نہیں ہے, لیکن پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت میں ایک کیس زیر سماعت تھا. اس کیس کے دوران ایک تاثر بنا کہ جناب کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کیس کو اس عدالت سے لے کے آئینی بینچ میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس پر لوگوں کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو توہین عدالت کا نوٹس سب ہو گیا. بہت سارے معاملات چلے. قصہ مختصر یہ کہ آج بات یہاں تک آ گئی کہ کچھ جج صاحبان نے اپنے ایک فیصلے میں لکھ دیا کہ وہ اپنے کچھ ساتھی جج صاحبان کو توہین عدالت کا مرتکب سمجھتے ہیں, اگرچہ ان کے خلاف کارروائی مزید نہیں کر رہے ہیں. قصہ مختصر یہ کہ اعلیٰ ترین عدالت میں اس وقت خلیج بہت واضح ہے. ہم ذرا کچھ 2 سینئر لوگوں سے بات کرتے ہیں جاننے کے لیے کہ یہ ہے کیا معاملہ اور ہوگا کیا. پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جناب میاں رؤف فتح صاحب اور شہباز کھوسہ صاحب آف کورس سینئر لائر ہیں, PTI سے وابستہ کیے, دونوں ہمارے ساتھ ہیں. شہباز صاحب آپ کہیے گا, آپ کو یہ امر ذرا پریشان کن لگتا ہے کہ ابھی تو میں بہت زیادہ ہر کیس کی ڈیٹیل اور ٹیکنیکلٹیز میں جائے بغیر خالی اوور آل عدالت کا ماحول ڈسکس کر رہا ہوں. ماضی میں جب بھی عدالتی خلیج اتنی بڑی ہے اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے, اور یہ معاملہ بھی ذرا آگے نہیں چلا گیا. ہاں جی, دیکھیں بدامی بھائی, آپ کو سلام, آپ کے گیسٹ کو سلام. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں ہمیں دشمنوں کی کمی ہو گئی ہے باہر کے. ہم دوسرے پاکستانی بھائیوں میں اور ادارے اپنے درمیان ہی دشمن ڈھونڈ رہے ہیں, اور ایک دوسرے کے خلاف ہی اتنی مہاجریاں ہو رہی ہیں. یہ شاہراہ دستور پہ آپ جتنی بھی عمارتیں دیکھتے ہیں, یہ ہماری فیڈریشن کی سمبل ہیں, ہماری یونٹی کے سمبل ہیں, چاہے وہ پارلیمان ہے, چاہے وہ ایوان صدر ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے. اور انفارچونیٹلی یہاں پر ڈیوائیڈ آپ دیکھتے ہی آ رہے ہیں کہ کچھ سالوں سے پوری نیشن میں جس طریقے سے ڈیوائیڈ ہے, ان اداروں میں بھی ڈیوائیڈ آ گیا ہے. اور یہ ڈیوائیڈ جو ہے یہ آپ بار بار دیکھتے ہیں, یہ گائے بگائے آپ کو نظر آتا ہے. اور جوڈیشری میں خاص طور پر کچھ سالوں سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. ابھی جو آپ نے یہ دیکھا جس ایپیسوڈ کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ کچھ جج صاحبان کے آگے ایک کیس چل رہا تھا
جس کو ایک دم ان جج صاحبان کے آگے سے نکال لیا گیا. جب یہ چیز پہلے ہوئی, اس سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی, بندیال صاحب کے دور میں ہوئی, تو انہی جج صاحبان نے ایک دوسرے کا اسی بات پر کرٹیکل نوٹ لکھے اور ججمنٹس دی کہ یہ اس طریقے سے آپ ایک پینڈنگ میٹر کو ایک جج کے سامنے سے نہیں ہٹا سکتے, اور اس پہ ججمنٹس بھی دی. اور یہ انفارچونیٹلی دوبارہ جو ہے یہ اس طرح کا کام ہوا جس پر یہ بات ایک اور طرف سے آئی, اور اس پر جو ہے میرے خیال میں تو ججز نے اپنے آپ کو ریسٹرین کیا کہ توہین عدالت کا مرتکب نہیں ٹھہرایا. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو کنٹینشس ایشوز ہیں, ہمیں بجائے یہ کہ یہاں پر پارٹی بازی کرنے کے اور یہ کہنے کے کہ یہ نہ سنے اور وہ نہ سنے, یہ سن لے, ہم اسی لیے بار بار کہتے ہیں کہ کنٹینشس ایشوز پہ جو نیشنل امپورٹنس کے ایشوز ہیں ان کو ایک دفعہ سب مل کر بیٹھیں, فل کورٹ کی صورت میں بیٹھیں اور وہ اس کو ڈیسائیڈ کر لیں. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے بھی لگے ہوئے تھے سپریم کورٹ میں, اور اس میں پورے پاکستان کی منتخب بارز نے اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں, بہت نون لائرز نے اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں, فارمر پریزیڈنٹس نے اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کہ یہ اس کے فل کورٹ سنے. تو اس پر ججز نے اعتراض کیا کہ کیا آپ کو لگتا ہے آپ کو ہمارے پہ اعتبار نہیں ہے؟ تو میں بھی کیونکہ اس میں 3 پٹیشنز میں وکیل ہوں اور فارمر پریزیڈنٹس کی طرف سے وکیل ہوں, تو اس میں ہمارا یہ ایک ججز کو کہنا تھا کہ ہمیں آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے جو آپ 8 ججز بیٹھے ہوئے ہیں آئینی بینچ کے, مگر کیونکہ پولیٹیسائزڈ اتنا چارجڈ ماحول ہے اس وقت کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو بھی موقع ملے وہ یہ کہے کہ یہ تو مخصوص ججز ہیں یا یہ سلیکٹ ججز ہیں. اب اگر اس میں یہ ہو شہباز بھائی کہ اگر یہ ہو کہ وہ کہیں کہ کچھ نئے ججز جو یعنی وہ کہیں گے تو نہیں اس طرح, لیکن اگر جو نئے ججز کی انڈکشن ہونی ہے وہ مرحلہ ہو جائے, اس کے بعد فل کورٹ بن جائے, تو کیسا رہے گا؟ دیکھیں یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. اس سے ہوگا کیا, اس سے امپریشن یہ کریٹ ہوگا کہ یہ کورٹ کو پیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنی مرضی کے ججز سے, اور یہ ایک انفارچونیٹ بات ہوگی اگر یہ ہوئی تو. اور یہ میں دیکھ رہا تھا کہ اجلاس آلریڈی کال کر لیا گیا, جیسے ہی اس کیس میں آرڈر ہوا ہے 3 ویکس کا, تو یہ ایسے سرکمسٹانسز نہیں تھے, اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. So you see a connection between the two and you see it happening even though you think it will be unfortunate, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہوگا؟ یہ مجھے میں چاہوں گا اور آئی ایم شیور کہ باقی سب بھی وکلا یہی چاہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ خوش اسلوبی سے اور اتفاق سے ہو, اور اس میں کوئی ایسا سٹیپ نہ لیا جائے کہ وہ ٹینٹڈ لگے یا وہ لگے کہ وہ اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے بندے بھرنے کی کوشش کر رہی ہے. ساتھ رہی شہباز صاحب, میں اس پہ کوئک کامنٹ یہ رہو بتا تھا آپ سے یہی سوال. ایک تو اگین ایک عام آدمی تو جو کہ اتنی ٹیکنیکلٹیز میں اگین میں کہہ رہا ہوں جائے بغیر بھی, وہ یہ تو سوچے گا نا کہ عدالت بہت ایک بالکل سب سے نچلے لیول کی بھی ہو تو اس کا کام ہی ہوتا ہے سائلین کے آپس میں تصفیہ کرانا. یہاں ملک کی سب سے بڑی عدالت کا عالم یہ ہے کہ وہ آپس میں تصفیہ نہیں کر پا رہی, اور ظاہر ایک ہی عمارت میں روزانہ بیٹھتے ہیں, ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں, پڑوسی ہیں سب, ایک دوسرے کے چائے پہ ہی ملتے ہوں گے, لیکن معاملہ وہاں حل نہیں ہو پا رہا. اس لیے کبھی ریمارکس میں, کبھی اعلامیے میں, کبھی خط میں, اور آج حد ہو گئی فیصلے میں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. دس اٹ سیلف ایکسپلینس دا سچویشن. تو یہاں سے پھر آگے کیا بنے گا آپ کا, if you agree with what I said, رؤوف صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے تھوڑا تنازع جو تھوڑا آپ کہتے ہیں جس طرح کا یہ ماحول بنا ہوا ہے, جب 26 ترمیم جو تھی, آئینی ترمیم جو پاس ہو گئی, اس سے پہلے بھی سیاسی جماعتوں میں مشاورت رہی, مشاورت ہونے کے بعد پھر یہ آئین اسمبلی سے پاس ہو گئی, پارلیمنٹ سے پاس ہونے کے بعد آئین کا حصہ بن گئی, پھر اس کی روح کے مطابق اس کے آمد درآمد ہونا شروع ہو گیا. جس کیس سے تنازع شروع ہوا وہ کیس تھا, اس کے اندر جو کسٹم ایکٹ کی دفعہ 221 کی سب کلاس 2 کی وائرس کو چیلنج کیا گیا تھا. تو چونکہ وہ معاملہ جو ہے 191A کے تحت وہ اس کی جوریڈکشن جو بنتی تھی وہ آئینی بینچ کی تھی. تو جب یہ معاملہ وہاں ایڈیشنل رجسٹرار صاحب کو, نظر عباس صاحب جن کو نوٹس دیا گیا کنٹمپٹ کا, تو انہوں نے بتایا کہ یہ میں نے نوٹ جو ہے یہ لکھا ہے وہاں پر کہ یہاں پہ ریگولر بینچ کی طرف سے بات آئی ہے, ایک آرڈر پاس ہوا ہے کہ اس کو 16 تاریخ کے لیے فکس کیا جائے, اور اس سے پہلے یہ 27 کے لیے تھا, لیکن اس کو میرے خیال سے 16 کے لیے اس کو فکس کر لیا گیا. تو انہوں نے جب یہ معاملہ کمیٹی کے پاس گیا, پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت جو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی, یہ معاملہ جب ان کے پاس گیا
تو انہوں نے اس کو ایگزامن کیا. ہاں تو اس میں جو تیسرے ممبر تھے ان کو بھی اس میں دعوت دی گئی لیکن وہ شریک نہ ہوئے. تو میجارٹی سے انہوں نے فیصلہ دیکھا انہوں نے کہ یہ تو کانسٹیٹیوشنل جوریڈکشن کا جو معاملہ اس میں یہ کانسٹیٹیوشن بینچ کا بنتا ہے, اس کے دائرہ اختیار میں آتا ہے, اس کے اختیار سماعت میں آتا ہے. تو یہ کیس میں وہاں پر بھجوا دیا گیا. تو اس سے بعد یہ تنازع کھڑا ہو گیا کہ نہیں اس سے پہلے جوڈیشل آرڈر پاس ہوا تو لہٰذا جوڈیشل ارے اب تو یہ تو آپ نے ہسٹری بتا دی نا, اب تو یہ ہو گیا. اب یہاں سے کوئی اس کے تصفیے کی صورت کیا ہے؟ یہ تو بڑی ایک پریشان کن صورت حال ہے نا کہ جہاں پر کلیئر ہو جائے کہ فلاں جج یوں لیبل ہو جائے, فلاں یوں لیبل ہو جائے, وہ کہے آپ توہین عدالت کے مرتکب, یہ کہے آپ ڈسپلن. میرے نزدیک یہی ہے کہ ججز کو آئین کی پاسداری کرنی چاہیے, آئین کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے. آئین کا آرٹیکل 191A کلیئرلی اس میں لکھتا ہے کہ اس کی جو سب کلازز جو سب آرٹیکلز ہیں 2, 3, 4, 5 اس کے تحت یہ اس طرح کے معاملات ہیں جو آئینی بینچ کے اس کے اختیار میں آتے ہیں, ان کے دائرے اختیار میں آتے ہیں. اور کورٹ کے پاس بھی جب کوئی میٹر آتا ہے تو کورٹ انڈر دی ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ ایگزامن کرتی ہے کہ اس کے دائرہ اختیار میں ہے یا نہیں. اگر اس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا تو ریٹرن بیک کر دیتی ہے اس میں. تو میرے نزدیک جو پہلا آرڈر تھا وہ بھی کورم نان جوڈس تھا, وداؤٹ جوریڈکشن تھا, بیانڈ جوریڈکشن تھا. تو میرا خیال یہ نہیں فردر اس کو نہیں چلانا چاہیے تھا. تو اس سے یہ تنازع آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, ججز کو آپس میں بیٹھ کے اس معاملے کو فار ایور طے کرنا چاہیے. لیکن ابھی بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ رؤف فتح صاحب. لیکن تھوڑی ایک بات اور کروں گا. یہ جو جناب شہباز صاحب جو فرما رہے تھے کہ یہ پٹیشنیں فائل کی ہیں پاکستان کے نامور وکلاء نے, انہیں نامور وکلاء کے حوالے سے بتاتے ہیں ان میں اکثر تو موٹیویٹڈ ہیں, کسی پارٹی سے ان کی ایفیلیشن ہے, یہ اسی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ پٹیشنیں فائل کی گئی ہیں. دیکھیں آئین جو ہے پارلیمنٹ کو اختیار دیتا ہے, قانون سازی کا دیتا ہے, وہ اختیار ہم تسلیم کرتے ہیں. عدلیہ کی آزادی اس سے متاثر نہیں ہوئی, بلکہ اس میں جو تعیناتی کا جو عمل ہے وہ بھی وسیع مشاورت اختیار کر چکا ہے. پہلے 1-2 لوگ کرتے تھے, ابھی تقریباً تو اس مشاورت کا جو عمل ہے یہ وسیع ہو چکا ہے. اس کے تحت عام ابھی جو وکلا ہیں وہ بھی اس میں جج بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کسی طرف سے کوئی آپ کو آواز نظر نہیں آ رہی ہوگی کہ زیادتی ہو رہی ہے. انفارچونیٹلی ماحول ایسا بن گیا جہاں ہر کسی کے ہر ایکشن کو, چاہے وہ جج ہو یا عام یا وکیل ہو, اس کے ایکشن کو ایک خاص نظر دیکھا جا رہا ہے کہ یہ سب یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے, یہ فلاں ہے. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.